سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والدين والتمكين في الأرض والنشر والتيسير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، پہلے تو ہم نے سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی، آیت نمبر 97 پھر اس کے بعد ہم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، امام ابن حبان، امام حاکم، امام بہقی رحمہ اللہ نے بے اسناد صحیح نقل کیا. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کو بشارت سنائی ہے، اور بشارت سنائی ہے اخلاص کے خیر و برکات کی. انسان اگر اپنے آپ کو شرک سے بچائے، شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر. شرک اکبر تو یہ کہ انسان غیر اللہ کی عبادت کرے، کفر یا شرک دوسرے اعمال کرے، جس کے ذریعے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. انسان اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد کافر مشرک ہوا. نمبر 2 ایک ہے شرک اصغر. شرک اصغر یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں کسی کو شریک کرے، اس کا عمل صرف اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے عمل میں اللہ تعالی کے ساتھ اور اپنے کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد شامل کر دے. امام
نسائی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ایک انسان جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، لیکن یرید الاجر والذکر، اس کے جہاد کرنے کے دو مقصد ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے کی رضا، اجر و ثواب مل جائے اسے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر دو، والذکر، دوسری یہ نیت اور ارادہ ہے کہ اس کا ذرا سا اس کی شہرت ہو جائے گی، لوگ پہچان لیں گے، لوگوں میں ذرا اس کا چرچا بھی ہو جائے گا۔ فما لہ، تو آپ بتائیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا اجر ملے گا؟ یہی ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک کرا، لیکن اپنے عمل میں اللہ کے علاوہ دوسری چیز کو بھی شریک کر رہا ہے، اپنی ذات کو۔ تو پوچھا یا رسول اللہ فما لہ، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اور اللہ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کوئی اجر و ثواب ذرہ برابر نہیں ملے گا۔ لیکن صحابی کو ذرا اطمینان نہیں ہوا، یا رسول اللہ، وہ صرف شہرت ہی نہیں چاہتا، اپنا ناموری نہیں چاہتا، بلکہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے تو اجر و ثواب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، پھر اس کے ساتھ چاہتا چلو اسی بہانے ہمارا چرچا بھی ہو جائے گا، لوگ پہچان لیں گے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو، جتنا نیت اچھی ہے اتنا تو ملنا چاہیے۔ اللہ رسول نے فرمایا لا شیء لہ، میں نے کہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صحابی کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی اتنی محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی تو چاہتا ہے، اس لیے پھر تیسری مرتبہ یا رسول اللہ، سوال آپ دیکھیں، ٹوٹل مکمل وہ ذکر ہی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو بھی راضی کر لے، اجر و ثواب بھی مل جائے، اسلام کو سر کی سربلندی بھی حاصل ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میں چاہتا ہے اسی ذریعے ہمارا چرچا، ہماری شہرت بھی ہو جائے، تو اس کو کچھ حساب سے تو ملنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ میں نے کہا لا شیء لہ، پھر اللہ رسول نے ایک اصول بیان فرمایا، ان اللہ لا يقبل عملا الا ما ابتغي وجه اللہ۔ سنو، اللہ تعالیٰ صرف اس کی عمل کو قبول کرتے ہیں جو 100% صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ کہا جاتا ہے اس کو شرک اصغر، ریاکاری۔ یہ ریاکاری جو ہے اس کو بھی قسم کا کیا کرا دیا گیا؟ شرک۔ دین کا کام اللہ کے تقرب، اللہ کی رضا، اللہ کے خوشنودی کے جو اعمال ہیں وہ صرف اللہ کی رضا ہی کے لیے کیے جائے، اس میں انسان کا اپنا کوئی مفاد، اپنا کوئی ذریعہ، اپنا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ آپ ذرا سوچیں، موطا امام مالک کی روایت، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر پوچھا سب سے بڑا چور کون ہے معلوم ہے؟ ہر آدمی یہی کہ اللہ رسول چور ہے جو لوگوں کو مال چرا لے، پاکٹ مار لے، دکان لوٹ لے۔ اللہ رسول سبھی جانتے ہیں چور، اور فرمایا نہیں، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نماز میں آدمی چوری کرے گا؟ اللہ رسول نے ہاں چوری کرے گا، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن جب دیکھتا کوئی ہم کو دیکھ رہے ہیں تو نماز اور اچھی پڑھنے کی کوشش کرنے لگتا۔ اللہ اکبر، آیا اللہ کے لیے، نیت باندھی اللہ کے لیے، شروع کیا اللہ کے لیے، لیکن کوئی دیکھ رہا ہے تو سوچتا ہے ذرا سا خوب اچھی پڑھو تاکہ وہ، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ آنے سب سے بڑا چور تو یہ ہے تمہاری مسجد میں۔ تو بھائیو، اس حدیث میں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمایا اخلاص کی بڑی برکت. اخلاص سے مراد جو عمل کیا جائے وہ صرف اللہ کی رضا. دنیا میں واللہ بڑی حیرت ہوتی ہے، اگر صرف علماء کے بارے میں احادیث اکٹھی کی جائے تو ایک دفتر تیار ہو جائے. ایک عالم جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، ایک طالب علم، اسی وقت سے پابندی لگے کہ علم حاصل کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. کوئی بڑی کتاب نہیں، صرف مشکات کتاب العلم کوئی پڑھے. پھر دیکھیں کتنی شدید وعید. کتاب انسان علم حاصل کرے، گھر سے نکلنے ماں باپ بچے کو بھیجیں، ہر ایک کا مقصد کیا ہو؟ صرف اللہ کی، بلکہ اپنا مفاد نہیں. اللہ رسول میں کوئی آدمی سوچتا ہے یہ عالم بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرتا ہے، میں علم حاصل کروں تاکہ اس کو شکست دے دوں. یہ بھی اللہ رسول فرمایا یہ علم بھی اللہ کے لیے نہیں ہوا، اللہ کے لیے نہیں، چھ جائے کہ اور اگر انسان کے اندر اخلاص ہے، ہر عمل جو کرتا ہے کس کی رضا کے لیے. ہم لوگ یہاں اکٹھا بھی ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. چلو دین کی باتیں سنیں گے، کہیں گے. علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے، ایمان تازہ ہوگا، اللہ اس کے رسول کو یہ محفل بڑی محبوب ہے، بس اس لیے. اور اگر کوئی آتا ہے چلو اسی معنی ذرا تفریح ہو جائے گی، تو بات تو ایک نہیں رہے گی بلکہ کیا ہو گئی ہو. آپ 6 بشارتیں سنائی ہیں اللہ، اور ان 6 بشارتوں کو سننے کے بعد اندازہ لگتا ہے آج دنیا کے اندر جو پریشانی آئی ہے اخلاص کی کمی کی وجہ. اخلاص کی کمی. اخلاص کیسے ہوتا تھا؟ ایک مثال آپ کو دیتے ہیں اخلاص ہوتا کیسے تھا. ایک مرتبہ پنجاب میں کہیں بہت بڑا اہل حدیث کا اجلاس ہو رہا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے. اب ان کو شیر پنجاب فاتح قادیان کیا پوچھنا، پوری دنیا کے اندر مصر تک، سعودیہ تک، عرب میں ہر جگہ ان کا چرچا کہ ہندوستان میں کوئی ایک ثناء اللہ پیدا ہوا ہے جو قادیانی کے ہر باطل فرقے کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. بڑا چرچا تھا پوری دنیا کے اندر. بلکہ مصر کے علماء رجل الہی ان کا لقب رکھا تھا کہ اس وقت دنیا میں ایک ہی اللہ والا ہے. ذرا سوچو، مصری کسی کو اچھا کہہ دے، تجربہ ہوگا. اپنے سے اچھا کسی کو کہہ دے، سمجھو ساری دنیا کے نزدیک اچھا. علامہ رشید رضا مصری اعلان کرتے رجل الہی. یہ تقسیم سے پہلے کی بات. ایک رجل الہی، میں نے الہی جسے ہم کہتے ہیں اللہ والے. اللہ ایک جگہ اسے تقریر کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع، اور وہاں ان کے استاد بیٹھے تھے، مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ. وہ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ یہ سمجھے کہ وہی سب سے بڑے وہی تھے اس وقت. تو سارا پروگرام ہو گیا، تقریر ہو گئی، سارے لوگوں نے سن لیا. تو برکت کے لیے سوچا کہ حافظ صاحب اتنا بھی نہ تھے، بالکل مادرزاد تھے. اسی لیے ان کے گاؤں کے لوگوں نے ایک مرتبہ ان کو لے جا کر کے کوئی ندی تھی، دریا میں سیلاب ہے تو اسی ندی کے اندر پھینک دیا، سیلاب کے اندر، تاکہ بالکل ختم مر جائے، پتہ بھی نہیں چلے کہ کہاں ختم، موجیں بہا لے جائیں گے. لیکن اللہ جو کہا جاتا ہے جس کو رکھے اللہ اس کو چکھے کو. اللہ جب بھیگا تو ان کا ایک کپڑا جو ہے ادھر پھول گیا، آٹومیٹک کشتی بن گئی. موجیں لے جا رہی، ٹھنڈی رات کا موسم، اوپر سے بارش. لے جا کر کے ندی سے ایک نالا نکلا تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اس نالے کے اندر موڑ دیا. پانی دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا تھا، موڑ دیا. چلے گئے. اب اندر گئے تو بہرحال نیچے پیر تو لگ گیا، وہ اسے پکڑ کے کھڑے ہو گئے لیکن نکل نہیں سکتے تھے بیچارے. ساری رات ویسے. صبح جب سورج نکلا، دھوپ ہوئی، چرواہے آئے، گھاس چارہ کاٹنے والے وہ آئے، دیکھا تو حافظ صاحب وہاں ان کو نکالا. یعنی اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے تو
تو لوگوں نے سوچا ذرا حافظ صاحب بھی تھوڑی سے کچھ کیا کریں، وہ برکت کے لیے نصیحت کرنے اٹھے. اس کو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے، جتنی ساری زندگی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. وہی میرا مرنا، جینا، سونا، جاگنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا، لا شریک لہ. ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ کی پسند میں کسی کو شریک، یہ اللہ والے کھڑے ہوئے دو چار باتیں کہی تو کسی نے کوئی بات کہی. مولانا حافظ صاحب اندر دیتے ہی اپنے شاگرد مولانا ثناء اللہ کو بلایا. ثناء اللہ ادھر آؤ. وہ پنجابی میں بولتے، آؤ ادھر آؤ. جب آ گئے تو حافظ صاحب نے کہا ہاتھ پکڑاؤ. ہاتھ پکڑانے کے بعد اسٹیج پہ سے کھڑا کیا، کہا لوگوں ہم سے پوچھتے ہو تم ہم کیا لے کے، ہم نے آج تک کیا کیا؟ سنو، جب قیامت کے دن نام اعمال ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو لازمی کہ وذات کل نفس ما سائق و شہید ھذا ما لدی عتید. لوگوں، پنجاب کے گوشے گوشے سے آنے والوں سن لو، جب قیامت کے دن ہماری اچھائیاں برائیاں جو بھی کرام کاتبین نے نوٹ کیا، جب حشر کے میدان میں لے کر کے رب کے سامنے آئیں گے، وہ کہیں گے اللہ یہ عبد المنان ہے اور ہم وہ کرام کاتبین ہیں جس کو تو نے ان کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے مقرر کیا تھا. اس زندگی بعد ما لدی عتید، اس زندگی بھر کا یہ ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، اب آزاد. تو اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیتے ہوئے ہم سے پوچھے کہ عبد المنان بتا تو سب سے بڑا عمل کیا لے کر کے آیا، کیا کیا تو نے، تو میں ثناء اللہ کو بلاؤں گا، ہاتھ پکڑ کر اللہ ہم نے کچھ تو نہیں کیا لیکن ایسا خادم اسلام شاگرد پیدا کیا. اللہ اکبر. مولانا ثناء اللہ رو پڑے. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اس تعریفی کلمات سے ہمارے کہیں ریا آ جائے، دکھلاوا آ جائے، خوشنمائی آ جائے. تو میرے بھائیو، انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر آج بہت ضرورت ہے، واللہ سب سے بڑی کمی ہمارے ہاں جو آج ہے وہ کس چیز کی ہے؟ اخلاص کی ہے. مسجد کے ممبر و محراب سے لے کر کے ایک عام آدمی چھوٹی جگہ تک آج کہا جاتا ہے، کسی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے میں ذرا بتائیں کہ یہ بڑے امن و امان سکون کی زندگی، کوئی ٹینشن نہ رہے تو کیسے گزارے؟ تو بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ اس کی صرف اس زمانے میں ایک ہی راستہ ہے. کیا ہے؟ ہر آدمی سوچے کہ ہمارے اوپر کس کا کیا حق ہے، ہم پورا ادا کریں. ہر آدمی پر جو غیروں کے حقوق ہیں، بیوی کے، بچے کے، ماں کے، باپ کے، پڑوسی کے، نوکروں کے، لیبر کے، انسانوں کے، جانوروں کے جو حق، ہر آدمی سوچے کہ ہم کتنے آسانی سے اپنا حق ادا کریں. کوشش یہ کرے کہ ہم اپنا حق اتنا ادا کریں کہ رب مجھے نہ پکڑے کہ اس کا حق تو نے کیوں نہیں ادا کیا. نمبر 2، دوسروں سے اپنے حق کے ملنے کی زیادہ توقع نہ رکھیں، صبر کریں. آج سارا جھگڑا دیکھیں، ہر انسان اپنا حق لینے کے تو پیچھے ہے لیکن دوسروں کا حق ادا کرنے کے پیچھے کوشش نہیں کرتا. آج یہ بڑے عجیب سے زمانے میں زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں. اخلاص، آپ نے ساتھ فرمایا بشر ابی بن کعب، سن لے میری امت کو 6 چیزوں کی بشارت سنا دو. کون لوگ؟ ان لوگوں کے لیے جو بھی کوئی اللہ سے متعلق اجر و ثواب، نیکی کو کوئی کام کرتے ہیں جس میں اللہ کے تقرب، رضا کا ہے مطلوب ہے، تو صرف اللہ کے لیے کرتے، اپنا کوئی مفاد اس کے پیچھے نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی بات بتائیں، دیکھیں ابھی کیسے ہوتا ہے.
ہمارے ہند پاک کے اندر یا کہیں بر صغیر کے اندر ایک رواج ہے، شادی ہوتی ہے، ایک انسان شادی کرتا ہے اپنے بیٹے کی، تو گاؤں کے، محلے کے، پاس پڑوس کے رشتے دار سب کچھ نہ کچھ کیا لے کے آتے ہیں؟ گفٹ آتا ہے نا بھائی، بڑے بڑے گفٹ آتے ہیں، اور ایک منشی جی کو بیٹھا دیتا ہے، بیٹھایا جاتا ہے لکھنے کے لیے۔ آپ یہاں ہے کہ نہیں؟ بیٹھا دیا لکھنے کے لیے، بھائی کون کیا لے کے آتا ہے اور نوٹ کرتے جاؤ۔ چلو اب اس نے نوٹ کیا، فلاں ابن فلاں شادی کے موقع پر لفافہ پکڑا ہے، اس میں 1000 روپیہ، یا فلاں صاحب آئے تو گفٹ میں سیکو گھڑی دی، لکھیے، سب لکھے جا رہا ہے۔ چلو بھائی، ان کے ہاں شادی تھی، ان کے منشی نے ہم لوگ سب کو لکھ لیا۔ اب جب ہمارے ہاں شادی پڑی، ان کو نوتا، ہم نے جس کو نیوتا کہتے ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی، ابھی آئے گا تو ہمارا منشی بیٹھا ہے، ہمارا منشی بیٹھا ہے، بھائی کتنا دیں گے؟ انہوں نے کہا 1000۔ کہا بھی 1000 تو پرانا ہی ہے، بڑھا کے کتنا دے رہے ہیں؟ بلکہ 1000 نہیں دے سکتے، 1050 ہی روپیہ بڑھائیں، لیکن بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ سوال یہ، اس میں کوئی تعاون کی نیت تو نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے؟ ارے بھائی دو، جتنا دے رہے ہیں اس سے زیادہ کہا جاتا ہے تعاون۔ دیکھیں یہاں معاملہ اپنا مد نظر ہے، یہاں کوئی اخلاص فی اللہ، للہ فی اللہ تعاون نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال دی، اور یہ چیز بڑھتے بڑھتے اتنے آگے نکل گئی کہ اب اگر ان کے حالات اچھے نہیں اور ان کے رشتے میں دعوت پڑتی ہے تو سوچیں کسی بھی صورت سے نہ جاؤ۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں اللہ کتنے لوگ یہاں سے چھٹی پر نہیں جاتے۔ کیوں؟ 5 شادیاں ہیں، 5 شادیاں دینے کے لیے کم سے کم 2 مہینے کی تنخواہ تو ہمیں چھوڑ کر۔ انسان آج اخلاص کی ضرورت ہے۔ بشر ہذہ الامہ، ابی بن کعب، یہ بشارت سنا دو اس امت کو، میری امت کو۔ نمبر 1 بالسنا، نمبر 2 والدین، نمبر 3 والرفعہ، نمبر 4 والتمکین فی الارض، اور نمبر 5 والنصرت، نمبر 6 والتیسیر۔ یہ 6 بشارتیں۔ اللہ اکبر! یہ 6 بشارتوں کے اگر ہم مستحق ہو جائیں تو ساری دنیا ہماری۔ آئے اب 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 بشر ہذہ الامۃ بالسنہ، اس امت کو سنا دو، اگر اخلاص ہے، اخلاص ہے، زندگی کا ہر عمل اگر کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، تو پہلی بشارت سنا دیں سنا کی۔ وہ سنا سبحانک اللہم نہیں، وہ تو سا سے ہے، سین، سنا، سین نون الف آگے حمزہ، سنا، جس کے معنی آتے ہیں عروج اور ترقی۔ میری امت کو عروج اور ترقی کی خوشخبری سنا دو۔ کب میرے بھائیوں؟ ذرا سوچو، اخلاص کی برکت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ امت کے عروج اور ترقی سے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، یہ دین اسلام ہے۔ ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ دین میں خالص رکھو، صرف اللہ کے لیے رکھو، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی۔ تو سب سے پہلی فضیلت کیا ہے میرے بھائیوں؟ سنا، یعنی ترقی، عروج۔ اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو عروج نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 2 والرفعت، دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالی ذاتی طور پر ان کو بہت ہی بلند و بالا مقام اور مرتبہ اور درجہ نصیب کرے گے۔ انسان جہاں بیٹھا عزت کی نگاہ سے، تکریم کی نگاہ سے،
جہاں کھڑا ہوگا مسلمان وہاں سارے لوگ عزت کی نگاہ سے. ذرا سوچیں کیسی عزت. ہم نے کئی بار بتایا دنیا میں مومن اگر مومن ہو تو اس کی ہر قوم عزت کرتی ہے. کہا جاتا ہے یہ انگریز کے دور میں مظفر پور جو ہے مظفر نگر یو پی میں جو ہے وہاں ایک زمین پر ہندو اور مسلم کا جھگڑا ہو گیا. ہندو اور مسلم کا جھگڑا. اب انگریز حکومت ان کے ہاں تو زیادہ ایسا نہیں کی. آج تو ماشاء اللہ کیس ان کے دادا نے دائر کیا ہوگا تو ابھی تک یہ لڑ ہی رہے گے. ہمارے ہاں تو کیس ختم نہیں ہوتا اتنی نا. اور انگریز میں کہ ہاں کیس تابڑ توڑ ختم. تو انگریز کے پاس اس زمین پر مسلمان مسجد بنانا چاہے ہندوؤں نے روک دیا. نہیں ہماری جگہ نہیں بننے دیں گے. مسلمانوں نے ذرا طاقت دکھائی ہم بنا کے رہیں گے. ہندو چلے آئے عدالت میں کہ صاحب ہماری زمین پر مسلمان مسجد بنانا چاہتے ہیں اور ہر جگہ ہماری ہے. انگریز نے کیس دائر کرنے کے بجائے سوچا کہ ان کے آپس میں مصالحت ہو جائے. مسلمانوں کو بلایا. مسلمان کہتے ہماری ہم بنائیں گے. ہندو کہتے نہیں کیسے آپ بنائیں گے ہماری زمین. انگریز کے سامنے بات زیادہ بڑھی تو انگریز نے کہا دیکھو لڑو نہیں. تم لوگ آپس میں بتاؤ تمہارے محلے میں کوئی ایسا ہندو مسلمان کوئی ایسا ہے جس پر آپ لوگ بھروسہ کریں وہ آ کر کے فیصلہ کرتے تو قبول کریں گے. مسلمانوں نے کہا ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں. جو مسلمانوں نے ٹھان رکھا مجھے بنانی ہے ہمیں نہیں بھروسہ. ہندوؤں سے کہا کہ بھئی آپ کو کسی پر بھروسہ ہے تو ہندوؤں نے ایک میاں کو نام پیش کیا. وہ یو پی میاں جی بولتے ہیں. میاں جی دیندار جو ہوتے وہ کمی ہے. کوئی ایک بوڑھے میاں جی ہیں ان کے بات ہم مان لیں گے. وہ جو فیصلہ کر دیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو ہندو کو ہندو پر نہیں کس پر بھروسہ کر رہا ہے وہ. اگر اخلاص ہے تو رفع ہم تمہاری عزت تمہارا درجہ تمہارا مقام کیا کریں گے ہم بڑھائیں گے. ہر انسان دنیا میں تمہیں عزت سکھا. اور اللہ کا فرمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو انسان ایمان کے بعد اپنے کردار درست کر لے اعمال کے درست کر لے اچھا عمل کرے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی محبت اس کی عزت کائنات کے ذرے ذرے میں ڈال دیں. انگریز اب مسلمانوں نے سوچا چلو بھائی ہمارا اپنا ہے آ جائے تو ہمارے خلاف کیسے فیصلہ کرے گا. سمجھ گئے نا. انہوں نے انکار کر دیا تھا. اب بڑے شرمندہ ہوئے. ہندوؤں نے کس کا نام لیا. پرانا مسلمان ہے میاں جی. گئے بلانے کے لیے. ایمان واللہ کتنی عزت. پولیس گئی بلانے کے لیے تو میاں صاحب نے کہا کہاں. کہا عدالت میں. پولیس کم وقت کہیں کے انگریز کی شکل میں دیکھوں گا. ہمارے ملک پر غصب قبضہ کیا ہمارے مساجد کو برباد کیا ہمارے مدارس لوٹا اتنی ہماری قوم کو ختم کیا. جہاں نہیں آتا. سن لو ان ہم نے نظر مان رکھی ہے اس ایمان والی آنکھ سے کسی انگریز کو نہیں دیکھ سکتے. قسم کا یہ آنکھ نہیں دیکھوں گا. سوچو اس قدر دشمنی تھی. اور آج محبت کا عالم کیا ہے بھائی. ان کی بیوی حاملہ ہو تو سوچتے ہیں ڈلیوری کے لیے کہاں بھیج دیا جائے. کہ ہمارے پاس تو پاکستانی پاسپورٹ تھرڈ کلاس کے ہم لوگ. وہاں بچہ پیدا ہوگا تو ذرا ہمارا بھی پاسپورٹ. ہم تو بد نصیب کم سے کم پاکستان میں پیدا ہو گئے. وہاں بچی کا یا بچے کا پاسپورٹ مل جائے گا تو اس کی قسم. آج کتنا فرق ہو گیا. اور اتنی جلدی آخر دنیا کی اتنی بڑی قوم 100 سال حکومت کی لیکن ایک دن سکون کی زندگی انگریز نہ گزارا. وجہ کیا ہے چھوڑ کر کے بھاگنے کی. مسلمانوں نے ایسے اخلاص. اللہ کی قسم ہم نے نظر قسم کھا لی ہے اس آنکھ سے کسی انگریز کی شکل نہیں دیکھ جائے گا. لیکن عظمت اخلاص ہے. قسم بھی کھائیے تو اللہ کی رضا کے لیے. کسی نے ہمارے ملک اسلامی ملک پر قبضہ کیا
ہماری حکومت کو لوٹا اس نے، دشمنی اللہ کے لیے۔ وہ پولیس آئی، کہا صاحب وہ تو بڑا خطرناک مسلمان ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو کہتا ہے کہ ہم نے قسم کھا لی ہے کہ ان آنکھوں سے کبھی انگریز کی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ انگریز سوچا، کہا اچھا جا کر اس کو بلاؤ، کہہ دو آئے ہماری طرف پیٹھ کرے اور نظر جو ہے دوسری طرف۔ دیکھا انسان اگر ایمان والا ہو تو اکیلا بھی رہ کر اپنی حکومت چلاتا ہے، جب ہمارے اندر اخلاص نہیں تو ہزار مسلمان ملک ہو کر کے بھی غیروں کی غلامی کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ضرورت اخلاص کی ہے۔ اتنی سخت بات انگریز سنتا ہے، لیکن انگریز کے دل میں ہیبت ہے، عظمت ہے۔ کس کی؟ ایک دیندار بوڑھے مسلمان کا بلا کے لاؤ۔ گئے آئے سیدھے جب کوٹ میں آنے لگے تو کچھ دور سے انہوں نے چہرہ اپنا باہر کی طرف اور اس طرح سے ریورس کہاں آ رہے ہیں؟ انگریز کی طرف۔ نظر مانی ہے، قسم کھائی ہے کہ اس آنکھ سے ظالم انگریز کی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ انگریز بھی مجبور ہے، ادھر رخ کیا۔ انگریز نے پوچھا میاں صاحب یہ ہندو مسلم لڑ رہے ہیں اور آپ کا فیصلہ قبول کریں گے، آپ بتائیں کہ یہ زمین ہندو کی ہے یا مسلمان کی؟ اخلاص ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات اصل یہ ہے، ہم چھوٹے سے تھے اس وقت سے لے کر کے آج تک ہمارے علم میں جو بات رہی کہ یہ زمین ہندو کی ہے، مسلمانوں کا کبھی قبضہ اس زمین پر نہیں رہا۔ اب مسلمان ہمارا اپنا ہو کر کے مسلمان ادھر غصے میں، ادھر ہندو منہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جج صاحب اب ہم سارے لوگ محلے کے ہندو مسلمان ہوتے ہیں، اب یہ مسجد نہیں ہم لوگ مسجد بنائیں گے۔ یہ عجیب واقعہ نقل کیا جاتا ہے انگریز دور کا۔ بات نکلی تھے بشر ابی بن کعب، یہ بشارت سنا دو میرے امت، بشر هذه الامہ، یہ اب ہماری امت محمدیہ ایمان، ان کو خوشخبری سنا دو بالسنا، اگر مخلص اخلاص ہے ٹھان لیں کہ ہمارا زندگی کا ہر لمحہ صرف کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور جس کو علامہ اقبال نے کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، ہی اللہ والے۔ والرفعت دو ہو گئی، دوسری چیز کیا تھی؟ ان کی عزت، ان کی ہیبت، ان کی تقریب، ان کی تعظیم ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ جہاں بیٹھا اکیلا مسلمان ہوگا لیکن عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ واقعی اسے بہت ہوتا ہے۔ امارات کے ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر ہیں اور بالکل ان کا کردار روزانہ صبح، چونکہ بہرحال ہیرو بننا ہے نا، کیمرے میں آنا ہے، کیمرے میں آنے کے لیے بھائی بہت بڑے آپ لوگ کو تجربہ نہیں، ہمیں بہت نخرے کرنے پڑتے ہیں۔ کم سے کم میڈم آئیں گی تو آدھے گھنٹے کے لیے صرف ان کا یہ دوپٹہ اور یہ کالر سیدھا کرنے میں لگتا ہے، کیمرہ مین تنگ ہو جاتا ہے، بیگم آئے بیگم آئے، یہ بڑا نخرے کا ادارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روزانہ صبح سب داڑھی صاف کر کے آئے، کہیں ایسے سنے اللہ تعالی نے توفیق دی، داڑھی رکھ لیا اور بڑی ہو گئی۔ وہ بھی کشمیر جانا ہے ان کو، اور کہیں جانا ہو تو کوئی بات نہیں، سیدھے کہاں جانا ہے؟ دلی، دلی سے کہا سیدھے سری نگر۔ کہتے ہیں اترا دلی ایئرپورٹ پر، دلی ایئرپورٹ پر اترا، کہتے ہیں اب دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کہاں جانا تھا؟ ریلوے اسٹیشن دلی جانا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کھڑا تھا تو ایک آدمی کی جگہ خالی تھی، تو ان لوگوں نے کہا پسند کہ بھائی یہ اپنے بھائی ان کو بیٹھا دیا۔ کہا کہ دلی ریلوے اسٹیشن پر گئے، بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین کے دار میں، تو ایک خاتون بیچاری یہاں جاتی ہے وہاں جاتی ہے،
گھومتی ہے، بھاگ گئے، آ کر کے میرے پاس کھڑی ہوگی، آپ ذرا تھوڑا سا میرا سامان تھوڑی دیر رکھ لیں گے، میں ذرا سا باہر سے آتی ہیں نہیں کہتی ہیں۔ میں نے کہا اللہ، دلی جیسے بھیڑ بھاڑ والے پلیٹ فارم پر ریلوے میں جہاں تل پھینکنے کی جگہ نہیں، اتنے سینکڑوں آدمی میں صرف اس عورت نے، ہندو عورت نے ہم کو منتخب کیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں، کہا بیٹھ گئی، سامان رکھ دیا، گئی آئی، ہندی میں اس نے جو کہتے ہیں نا آپ کو دعائیں چلی گئی۔ کہتے ہیں ٹرین آئی، ہماری سیٹ نیچے اور ایک شخص بوڑھا تھا اس کی سیٹ اوپر، تو اب وہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے اوپر والی لے لے نیچے والی دے دے۔ کہتی ہے 3 ٹائر میں A to Z ساری سیٹیں بھری پڑی، تو آدمی ٹہلتے ٹہلتے میرے پاس آیا، کہتا ہے بھائی میری ٹانگوں میں ذرا درد ہے، اگر آپ اوپر چلے جاتے تو میں آپ کی سیٹ۔ کہتے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنے لوگوں میں کس کو پسند کرتا ہے وہ، یہ اسلام کس قدر ورفعت، اگر تم مخلص ہو گئے تو تمہاری عزت، تمہارا مقام و مرتبہ ہم لوگوں کے دلوں میں کیا کر دیں گے، بس۔ کہتے ہیں سری نگر تک پہنچ گیا، لیکن ہر آدمی میں نے دیکھا جب اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، کہتے ہیں میں بہت رہا، میں نے کہا اللہ، اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کی مخلوق ہم کو اتنا اچھی سمجھے گی تو ہم اس سے پہلے ہی سالوں داڑھی رکھ لیے ہوتے، یہ عزت اب ہم کو نصیب ہو۔ میری بھائیو، ہم اگر واقعی کہا جاتا ہے، کسی کو کہنا نہیں پڑتا یہ بہت اچھا آدمی ہے، آدمی کے یہ بتاتا ہے کہ اچھا ہے یا برا۔ رفعت۔ نمبر 3 والدین، کیا دین، یہ جو دین اسلام تم نے اپنایا ہے، ہم اس کو اگر مخلص ہو تو ہر جگہ ہر میدان میں دین اسلام کو ہم غالب ہی رکھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے کہا شروع میں ایسے فوائد اور ثمرات اخلاص کے اللہ کے رسول نے 6 بیان کیے، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں میرے بھائیوں تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے۔ والدین، اور کیا ہوگا؟ دین غالب رہے گا، ہزاروں دین ہوں گے کفر کے، شرک کے، لیکن دین اسلام کیا رہے گا؟ غالب۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے مومنو، دنیا کی ساری قومیں چاہتی ہیں کہ اپنے پھونکوں سے دین اسلام کو بجھا دیں۔ پھونک مارے چراغ، اسلام کا چراغ بجھ جائے۔ کوئی اسلام نہیں پسند کرتا، ہر ایک کی کوشش ہے یہ، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو غالب کرے گا، ولو کرہ الکافرون، گرچہ کافروں کو کتنا ناگوار گزرے۔ کافروں کو ناگوار تو گزرتا ہے، لیکن اسلام اپنی خوبیوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرتے ہیں، اسلام کو کیا کر دیتے ہیں، سب پر غالب کر۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے، ذرا سوچو، جب سے اسلام آیا اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر اکبر کے زمانے میں، اکبر کے بعد اس کے بیٹے کا نام جہانگیر، یہ دونوں کے زمانے میں سمجھتے ہیں اسلام ہندوستان سے جدا ہو چکا تھا، محمد نام رکھنا حرام، عبداللہ عبد الرحمان نام رکھنا غلط، ختنہ کرانا غلط۔ بعض لوگوں کی زبانیں اس لیے کاٹ لی گئی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کے نام احمد اور محمد رکھ دیا تھا، ہندوؤں کا غلبہ، پورا محل
ہندو مہارانیوں سے، اور گھروں کے اندر پوجا، سلام کوئی نہیں کر سکتا، سلام کا زمانہ ختم گیا، اب آداب کیا ہے؟ آداب سب سے زیادہ اگر شریف خاندانوں کے اندر تعجب کریں گے اس قدر اسلام کو مٹایا کہ کہا جاتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے عالم اور مجدد کے گھر میں بھی شاہ عبد العزیز کے زمانے تک آداب کیا چلتا تھا؟ آداب، ورنہ ہندوانی سلام، ہندوانی السلام علیکم کہنا۔ بہت سارے آپ لسٹ دیکھیں گے تو آخر اسلام کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رکھا تھا، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا۔ ایک مرد مومن بڑے بڑے لوگوں کی ہمت ہار چکی تھی، بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے مسلمانوں کی کمی نہیں تھی، اور چپکے چپکے دین پر بھی قائم تھے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسے لوگ موجود تھے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ صرف ایک مرد مومن پیدا ہوا، شیخ احمد سرہندی رحمت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، یہ کچھ علم حاصل کیے، یہاں وہاں کوشش کیے، حج میں گئے، حج میں جانے کے بعد مکے مدینے میں محدثین سے ملاقات ہوئی، حدیث پڑھا۔ جب حدیث پڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کون سا دین رہ گیا ہے۔ انہوں نے ہمت، ایک مرد بولے نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، یہ ہے مرد مومن۔ یہ آئے، اور آنے کے بعد اپنے تقریر، اپنے تحریر، اپنے خطوط کے ذریعے کہنا، دیکھو یہاں غیر اللہ کا، بادشاہوں کا، بڑے بڑے لوگوں کا سجدہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب الفلا تسجدوا للشمس ولا غیر اللہ کا سجدہ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کچھ نہیں، اکیلا، نہ کہیں احتجاج کیا۔ آج تو مظاہرے کا زمانہ ہے نا، لوگ سوچتے مظاہرے سے منوا لیں گے۔ ارے بدماشی کیا ڈینمارک کے اندر، اور دکانیں جلائی جا رہی، لوٹی کہاں جا رہی ہیں؟ پاکستان کے روڈوں پر، مسلم ملکوں کے اندر۔ اب وہ مزہ لیتے، چلو ایک تیر سے دو شکار۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آخر ایک ٹھیلے والا بیچارہ، اس نے کیا کیا ہے جو اس کا جلایا جائے؟ وہاں وہ بیٹھے دیکھتے، چلو توہین بھی کی، اور مسلمان آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جائیداد پراپرٹی، اس سے کبھی اصلاح نہیں۔ اصلاح کیسے کیا؟ اکیلا، تنہا ایک انسان۔ اب آپ ذرا سوچیں، آج کا پاکستان، آج کا ہندوستان، آج کا بنگلہ دیش، آج کا بورما، یہ سارے علاقے سمجھتے ہیں سب کس کے تحت میں تھے؟ دلی کے تحت۔ اتنی بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت میں ایک انسان کی ہمت نہیں کرتا آ کر کھڑا ہو کر مقابلہ کر۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے علماء کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک ہیبت تھی، اگر ہم کھڑے ہوئے تو ہمارا کیا حاصل ہوگا۔ جب حدیث پڑھ کے آئے مکے مدینے، ہمت کیا، انہوں نے تحریر کے ذریعے چٹھی بھیج رہے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت کے کچھ نواب، فوج کے بڑے بڑے جنرل، کرنل مسلمان تھے، ان کے پاس بھائی ہم ہی بتانا چاہتے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے ختنہ کرانا، اور ہمارے ہاں ختنہ کرنا کیا ہو گیا ہے؟ جرم، سزا دی جا رہی ہے۔ ایسے کرتے 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 واللہ آج کا سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن ان کے اخلاص کی برکت اتنے بڑے ملک پر، میں نے کہا بورما سے لے کر کے آج کے بنگلہ دیش، سارا علاقہ دیکھو، پاکستان، کابل، سمجھتے ہو ہمیشہ سے کابل کی ثقافت انڈیا حکومت کے اندر میں رہتی تھی۔ اتنے پورے علاقے میں ایک مرد مومن، کون؟ سید شیخ احمد
سرہندی بھیج دیجیے. اب سارے لوگوں کو سمجھ میں آیا، بات بہت زیادہ عام ہو گئی کہ یہ تو اندر اندر اتنا ہنگامہ کر ڈالا ہے اور سارے لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. اکبر کا زمانہ ختم، جہانگیر کا زمانہ آیا. اب جہانگیر کے دربار میں چرچے کس کے ہوتے ہیں؟ ایک مجدد کی. کیا بات ہے صاحب، سب کچھ غلط کہہ رہا ہے اور اندر اندر اس نے بڑے بڑے فوج کے لیڈروں کو بھی سمجھا دیا یہ اسلام نہیں، اسلام یہ ہے، یہ تو کفر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ جہانگیر کو پتا چلا، اس کے درباریوں نے شکایت کی، کہا صاحب اس کا آسان سے راستہ ہے، اس کو گرفتار کر کے اپنے یہاں لائیں اور تجربہ کرے. وہ کبھی آپ کا سرکاری سلام نہیں کرے گا. سلام کیسے ہوتا تھا؟ دربار میں آئے تو پیشانی دیکھ دے اور پتا چلے گا کتنا بڑا باغی ہے. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آئے، پکڑ گرفتار کر کے لائے گئے اور قلعے کے سامنے چھوڑ دیے. اندر گئے، سلام علی من اتبع الہدی. اللہ اکبر. وہ سلام جو موسیٰ نے فرعون پر کیا تھا. سارے دربار دیکھا آپ نے، آپ کا سلام نہیں. لوگوں نے کہا کہ یہ سلام نہیں چلے گا. کہا نہیں، ہمارے ہاں یہی سلام چلتا ہے، وہ سلام نہیں چلے گا. باڈی گارڈ وہاں کے کچھ لوگ کہنے لگے ایسا کریں، آپ ایسے گردن جھکا کے چلے جائیں. کہا یہ گردن اتنی جھکائیں یا پوری جھکائے، غیر اللہ کے سامنے نہ رکوع ہے نہ سجدہ. فوراً قرارداد ہوئی، اب اس کو مار ڈالا جائے، ختم کر دیں. دیکھا، صرف اس بنا پر قتل کا فیصلہ کہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، شاہی آداب نہیں بجانا ہے، باغی ہے. لیکن کچھ درباریوں نے کہا اندر اندر اس کے بہت سارے چاہنے والے ہو گئے ہیں، قتل کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو بغاوت ہو جائے. پھر کیا کیا جائے؟ پورے بر صغیر کے سب سے نمبری ڈاکو چور قاتل لا کر کے گوالیار کے اندر ایک جیل بنایا گیا تھا، وہاں رکھے جاتے تھے. پورے بر صغیر کے سب سے خطرناک خوفار، تاکہ کم وقت آپس میں لڑے اور مرے. بس جہانگیر کو تو مشورہ دیا گیا یہ ملا زبان اپنی بند نہیں کرے گا، وہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کرے گا اور وہاں سارے قیدی خونخوار ہیں، بہرحال اس کا کام تمام کر دیں گے. ہتھ کڑی لگائے، دلی سے لیے گوالیار لے جا کر کے جیل میں ڈال دیا. سب پورے بر صغیر کے نام بری ڈاکو چور قاتل سب وہاں اکٹھا. سید احمد رحمت اللہ نے دھیرے دھیرے ان کے سامنے قرآن حدیث کی باتیں بیان کریں. بھائی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک سدھرا، دو سدھرا، تین سدھرے، اور پتہ یہ چل گیا کہ پوری جیل کے قیدی جو ہیں وہ اپنے جرائم سے توبہ کر کے ہندوستان کے سب سے اچھے مسلمان بن گئے. یہ تھے اخلاص اور یہ ہوتی عزت، اخلاص کی برکت. نتیجہ یہ نکلا، اب جہانگیر کو اطلاع دی گئے صاحب بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو. کیا ہوا؟ پورے قیدی ہزاروں جو ہیں اور معلوم ہے کہ ہاں اپنے اپنے علاقے کا نام اور قاتل و ڈاکو ہے، اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اب کہ بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، بہت مشکلات. پھر دوبارہ ان کو رہا کیا گیا اور تبادلے خیال ہوا. آخرکار جاتے جاتے آخر میں اللہ تعالی نے فتح مدد کی. والتمکین، کیا؟ والدین، دین توحید خالص. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ہندوستان کے سارے ہندو مل کر کے اپنی اپنی بیٹیاں، اپنی اپنی بہنیں، ظالم اپنی اپنی مائیں شاہی خاندان میں شادی کرا کے سوچ رہے تھے ہم نے اسلام کو مٹا دیا. اسلام دو مسلم ملک بن گئے، پاکستان، بنگلہ دیش. ابھی بھی سب سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ابھی بھی ہندو پر اٹکا ہوا، ابھی بھی اٹکا ہی ہوا ہے، ابھی بھی ان کو سکون نہیں. کیا ہے؟ اسلام کو کوئی مٹا کیوں؟ کتنے بھی بے دین ہو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو. علامہ اقبال کہتے ہیں
اے لوگو شیطان نے کتنا بھی گمراہ کیا لیکن ابھی بھی اس امت میں ایسے دیندار ہیں کہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو رب کے سامنے اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنسو سے کوئی وضو کرنا چاہے تو وضو کر سکتا. خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو. میرے بھائیو ہم کہنا ہے چاہتے اللہ نے کیا بیان فرمایا, اللہ سن لے, والدین, یہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ کیا غلبہ عطا کر بشرطے کہ تم مخلص. جہاں بھی بیٹھو گے اکیلا, ذرا سوچو اتنے بڑے ہندوستان کے اندر بنگلہ دیش, پاکستان, بورما, انڈیا, اتنا بڑا ایک ملک ہے, ایک انسان نے توحید کی دعوت شروع کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ. کیوں؟ ماں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پر گندھن, پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ ہے اسلام. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا غلبہ ابھی. جی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اخلاص کی برکت ذرا دیکھ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اے او بھائی بشارت دے دو کس کی, نمبر 1 ثنا سربلندی, نمبر 2 رفعہ عزت, یعنی بذات خود ہر مومن کی عزت وقار. نمبر 3 والدین, یہ دین جو ہے جہاں ہوگا اکیلا بھی ہوگا تو یہ دین اسلام سب پر حاکم ہوگا, سب پر غالب ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں جب انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانا پڑا, سمجھ گئے نا, تو ہندو لیڈر جو تھے مسلمانوں کے ساتھ وہ حدیث پڑھتے تھے. کہتے ہیں دلی میں تقریر کر رہا تھا, اپنے کانوں سے سننے والے بتاتے ہیں, اور ہندو کیا کر رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوا الیہود عن جزیرۃ العرب. ہندو کیا پڑھ رہا ہے, ارے ہندوستانیوں بھگاؤ انگریزوں کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جزیرے کے عرب کے اندر کوئی یہودی بس آباد. اللہ ہندو پڑھ رہا ہے, اپنے کانوں سے سننے والا آدمی کہتا ہے میں نہیں سنا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں رہا اسلام. اور اسی لیے جب تقسیم سے پہلے کانگریس پہلی مرتبہ انڈیا میں, انگریز نے اجازت دیا آپ لوگ انتخاب کروائیں, سیاسی پارٹی بنائیں, لڑے آپ لوگ. پہلی مرتبہ جب کانگریس جیت کر کے آئی تو گاندھی, اللہ اکبر, گاندھی نے سارے جیتنے والے لیڈروں کو اکٹھا کیا, کہا دیکھو اتنے بڑے ملک پر اگر امن و امان کی حکومت چاہتے ہو تو محمد صاحب کے 2 ساتھی جو تھے ابو بکر, ان کا کردار اپناؤ گے تبھی اتنے بڑے ملک پر حکومت کر سکو. کسی ہندو لیڈر کا نہیں, نام لیا تو کس کا, ابو بکر اور عمر کا. یہ ہے میرے بھی والدین, دین کو اللہ غلبہ نصیب کرے گا. نمبر 4 والتمکین فی البلاد. اللہ اکبر, والتمکین فی البلاد. وہی میں نے کہا چوتھی بشارت یہ بھی سناؤ, التمکین فی البلاد, جہاں بھی مسلمان ہوں گے ملک میں اللہ ان کے قدموں کو خوب مضبوط جما دے گا. اور کیا بتائیں, کچھ باقی رہ گیا بھائی؟ اب تو کچھ نہیں, سب کچھ. والتمکین فی البلاد, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قدموں کو خوب جما دیں گے. کوئی انہیں وہاں سے نہ نکلنے پر مجبور کر سکتا ہے, نہ کسی کو آنکھ دکھانے کی ہمت پڑے گی. شرط یہی ہے. آج آپ جانتے ہیں جب اخلاص ختم ہوا تو آج ایک مسلم ملک میں کسی غیر مسلم کو آ کر کے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ریمونڈ کہیں اور ہوتا ہے اور لڑنے والے ہمارے ملک سے ہمارے جیسے کلمہ پڑھنے والے لوگ مل جاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بتائیں آپ, مسلم ملکوں میں آئی کوئی
آج بھی جہاں کچھ نہ سوچو، آج بھی جہاں لڑائی ہوگا سوچو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ رسول نے حکم دیا. یہاں وَالتَّمْكِينَ فِي الْبِلَادِ، مسلمانوں کے قدموں کو اللہ تعالیٰ خوب زمین پر مضبوط جما دے گا، کسی کے اکھاڑنے سے نہیں اکھاڑ سکتا. نمبر 5 نا والنصر، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد. اور قرآن پاک میں بہت ساری آیات صحابہ کے زمانے کے کہ جنگیں حالات بہت ہیں، وقت نہیں ورنہ بتاتا. بس ایک چیز اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان والو، کسی کے اسلحے، کسی کی کثرت، کسی کے طاقت کو دیکھ کر کے تم ڈرو نہیں. فَلَا تَهِنُوا، کمزوری نہ ڈالو. وَلَا تَحْزَنُوا، اور کوئی غم بھی نہ کرو. کیوں؟ ہمارا فیصلہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے مومن ہو تو تمہیں کو اللہ ہم غلبہ عطا کریں گے. صورت کتنی عجیب سے بات اللہ رب العالمین نے صورت آل عمران کے اندر بلا ان تصبروا وتتقوا، ذرا غور سے سنیں، بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اے ایمان والو، جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے اے ایمان والو یاد رکھنا، آج جو اخلاص، جو ایمان، جو جذبہ اور جو تقوی اور جو دلیری لے کر کے آج میدان بدر میں آئے ہو، اللہ نے آج 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی ہے. اور یہیں تک مدد نہیں، آئندہ بھی اگر تمہارے اندر یہی صبر، یہی تقوی اور یہی اخلاص رہا، آئندہ اگر کبھی تمہارے طرف یہ رخ کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم 5000 فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری مدد کریں گے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی میدان بدر کا اخلاص، تقوی، ایمان اپنے اندر پیدا کرو. آج بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. کہتے ہیں حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ لاہور میں سے رہتے تھے، کہتے ہیں ہمارے بچپنے میں انگریزوں کے دور میں پنجاب میں ایک علاقے میں گو کشی کا کیس ہو گیا. گو کشی، مسلمانوں نے گائے کاٹی اور کچھ ہندوؤں نے ہنگامہ کیا، انگریز کو سپورٹ تھا، اور کئی گاؤں کے ہندو اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں پر جس گاؤں والے حملہ آور ہوئے. مولانا عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہندوؤں کی تاحد نگاہ لاٹھیاں لیے چلے آ رہے ہیں، اور جب گاؤں میں پہنچے تو گاؤں چھوٹا سا، لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم سفید لباس، ہاتھ میں اسلحہ لے کر کے ایسے لڑنے والوں کو ہم لوگوں نے دیکھا، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ کبھی اس کے بعد ہم نے دیکھا. گاؤں کا ایک آدمی زخمی نہ ہوا، اور ادھر سب کے ہاتھ پہ جتنے ہاتھ لگے سب کے توڑ دیے. اللہ اکبر. فضائے بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر سے کام لو، تقوی سے کام لو، اخلاص سے کام لو، تو آئندہ بھی اگر یہ تمہاری طرف رخ کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم کتنے فرشتے 5000 بھیج کر کے تمہاری مدد کریں گے. لیکن کب؟ جب وہ انتم الاولون ان کنتم ایمان والے. نمبر 6 اور آخری چیز والتیسیر. کیا؟ تیسیر. تیسیر یسر سے ہے. کیا مطلب؟ آسانی. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کیا، مخلص بن گئے اللہ کے دین کے لیے، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، تو چھٹی چیز نعمت یہ دیں گے تیسیر. کیا مطلب؟ زندگی کے سارے مسائل ہم بالکل آسان بنا دیں گے. مشکل سے مشکل مسائل جب آئیں گے تو کیا بنا دیں گے ہم؟
آسان. کسی سے کام کرانا آسان، کسی کے ساتھ کام کرنا آسان. شریعت کا ہر عمل چھوٹا بڑا ہم تمہارے لیے اس پر عمل کرنا آسان کرتے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. سختی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ ایمان والوں کے ہاں، ایمان والوں کے لیے اگر اخلاص ہے ایمان والوں میں تو وہ تیسیر، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے سارے مسائل آسان. اور اگر میرے بھائیوں اخلاص نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو قرآن پاک دوسری طرف کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے، میری فرما برداری سے منہ موڑا، ہم اس کی زندگی کو بہت ہی زیادہ کیا کریں گے؟ تنگ کر دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی حدیث میں، 6 چیزیں اور اخلاص کے ساتھ وعدہ، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت قرآن پاک سورۃ النحل میں بیان کر دیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا، اور کوئی عمل صالح اس وقت تک نہیں جب تک کہ اس عمل میں اخلاص کامل نہ ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس مرد یا عورت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا، اللہ فرماتا اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو بڑی خوشگوار، بارونق، مزیدار، عزت والی زندگی دنیا میں عطا کریں گے، اور بڑا ثواب ہم کہاں کے لیے رکھیں گے؟ آخرت. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس حدیث کو یاد کرنے اور اسے غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. 6 چیزیں ہو گئی: شنا، رفعہ، دین، تمکین فی البلاد، اور ایک چیز اور رہ گئی، ایک اور رہ گئی، نصر، اور 6ٹھی چیز تیسیر. اللہ سب کو مل کے توفیق سے فرمائے. یہ اخلاص کی برکت ہے میرے بھائیوں. اگر مسلمان مخلص ہو جائے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی قوم مسلم کے لیے، جو سب سے بڑا. آج سب کے لیے مخلص بننے کے لیے تیار، لیکن مسلمان بھائی مسلمان کے لیے مخلص بننے کے لیے تیار نہیں ہے. بلکہ ذرا آپ بڑھنے لگیں تو چھوٹا بھائی بڑا بھائی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتا ہے. اخلاص کا اتنا فقدان ہو گیا ہے. گھر اپنے خاندان دیکھو پسند نہیں کرتا کوئی انسان. اللہ تعالیٰ سب کے اندر اخلاص پیدا کرے. باقی انشاءاللہ کل جمعے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.